أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خطبات جمعۃ المبارک میں سورہ النور کی تفسیر پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 31 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. مسلمان معاشرے کو طہارت اور پاکیزگی کی زندگی پر رکھنے کے لیے اور عصمتوں اور عزتوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. گھروں کے اندر با اجازت داخل ہونا اور اجازت سے متعلق کیا اصول اور ضوابط ہیں اس پر گفتگو ہوئی. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں گزشتہ آیت کہ اللہ کے رسول آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ان میں سے بعض نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یقیناً اللہ تعالی بہت باخبر ہے ہر اس بات سے جو وہ کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں. اس بارے تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی کہ نامحرم کو دیکھنے کے حوالے سے کیا احکام و مسائل ہیں. آنکھ کی پاکیزگی اور افکار اور سوچوں کی پاکیزگی انسان پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے. اور اسی ضمن میں کس نگاہ کو استثناء حاصل ہے، تفصیلاً ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ مسائل سمجھے تھے. اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ مومنہ خواتین سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی بعض نظروں کو نیچا رکھیں. اس ضمن میں بھی تفصیلاً بات ہوئی تھی کہ مردوں کا خواتین کو دیکھنا یہ زیادہ فتنے کا سبب ہے برعکس اس کے کہ خواتین مردوں کو دیکھیں. اور کتاب و سنت میں جو دلائل موجود ہیں کہ جس میں اس بات کی اباحت ہے کہ ایک خاتون مرد پر عمومی نظر ڈال سکتی ہے جو بہت باریک بینی کے ساتھ نہ ہو اور پراگندہ خیالی کے ساتھ نہ ہو. اس کے ساتھ فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مسلمان مومنہ عورتوں سے بھی اللہ کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ بھی اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں. اس عصمت کی حفاظت کے لیے جن ذرائع کو استعمال کرنا ہے، جن پر چڑھ کر بندہ پاکیزگی کی زندگی اختیار کرتا ہے، مسلمان مومنہ خواتین کو اس میں کچھ تفصیلی احکامات دیے گئے. یہ آیہ مبارکہ اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ احزاب کی بعض آیات اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتی. اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ طور پر ان احکامات کی تفصیل شروع کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں موجود تمام حضرات اور میری گفتگو سننے والی تمام محترمات اور اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے
تمام حضرات و خواتین اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے کہ یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے. اللہ نے ان احکامات کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا. براہ راست قرآن مجید میں اپنے کلام میں ان چیزوں کا ذکر کیا. یہ کسی عام بندے کی رائے نہیں ہے اور یہ میٹر آف چوائس بھی نہیں کہ مجھے اور آپ کو اختیار دے دیا گیا ہو کہ کر لے تو اچھا ہے اور نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں. یہ حکم کی حیثیت رکھتا ہے, امر کی حیثیت رکھتا ہے. یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن, یہ سارے صیغے حکم کے ہیں. اور اس بات کو حکم سمجھ کر ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے ان آیات کو پڑھا اور سیکھا تھا. اور اس کے فوراً بعد انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دی. ان کے ہاں اللہ کا حکم آنے کے بعد حیل اور حجت نہیں ہوتی تھی. اس لیے ہمیں اللہ کے ان احکامات کو بڑی توجہ کے ساتھ سیکھنے اور اس نیت کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حکم کو سننے کے بعد ہم اس پر عمل پیرا ہوں. سب سے پہلے تو دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہونے کے ناطے اگر کسی بھائی میں, کسی بہن میں کسی حکم کی خلاف ورزی موجود ہے, اللہ رب العزت اس کی اصلاح فرما دے. اللہ اس کے دل میں اللہ کے حکم کی ہیبت پیدا کر دے, اللہ رب العزت کے حکم کی تعظیم پیدا کر دے, اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے لیے جس توفیق کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ بات سمجھ آ سکتی ہے, نہ بندہ اس پر عمل کر سکتا. اب فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. مسلمان مومنہ عورتوں سے یہ بھی کہیے لا یبدین, وہ ظاہر نہ کریں, زینتہن, اپنی زینت کو, الا ما ظہر منہا, سوائے جو اس میں سے خود سے ظاہر ہو جائے. آیا مبارکہ کا یہ جو حصہ ہے اس پر علماء نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اور بڑے تفصیلی احکامات اس پر مرتب ہوتے ہیں. پردے کا یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمان مومنہ عورتوں کو دیا گیا کہ ان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ عصمت کی حفاظت کے لیے کچھ اضافی کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ تعالی نے عورت کو جس فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے وہ ساری کی ساری ہی عورہ ہے, پردہ ہے. ہم جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں عورت, یہ عربی زبان کا لفظ عورہ سے ہے. ایسی چیز جس کو چھپایا جائے, ایسی چیز جس کو ظاہر نہیں کیا جائے, جو دوسروں کو دکھانے کی نہیں. تو اللہ رب العزت نے مسلمان مومنہ عورتوں کے لیے ان احکامات میں پہلا حکم یہ دیا ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں گی. اب زینت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اس بارے میں مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زینت یہاں پر اس سے مراد الا ما ظہرا کے اندر صرف لباس ہے, کہ زینت لباس کو بھی کہتے ہیں
جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے اندر اپنی زینت اختیار کرو. تو وہاں پر زینت سے مراد لباس ہے کہ اچھا لباس پہن کر خوبصورتی کی بناوٹ اور یعنی اچھی تیاری کے ساتھ مسجد کے اندر آؤ، میل کچیل اور بدبو کے ساتھ مسجدوں کے اندر مت آؤ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس زینت کو الا ما ظہر منہا، پوری زینت کو چھپانے کا حکم ہے سوائے اس کے کہ جو خود سے ظاہر ہو جائے، کہ جو لباس خاتون نے پہن رکھا ہے خواہ وہ کوئی بڑی چادر ہی کیوں نہ ہو، وہ گاؤن ہی کیوں نہ ہو، وہ حجاب ہی کیوں نہ ہو، بہرحال پھر بھی وہ ایک زینت تو ہے. تو اس لیے یہ خود سے ظاہر ہونے والی زینت، یا کام کاج کے دوران وہ کہتے ہیں جو لباس تھوڑا بہت بے ترتیب ہو جاتا ہے، اس سے ہاتھ وغیرہ ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ الا ما ظہرا کے اندر داخل. دوسرے علماء کہتے ہیں زینت کی بہت ساری تفصیل ہوتی، اس میں زینت کی اقسام ہیں. ایک وہ زینت ہے جو اللہ رب العزت نے فطری زینت خاتون کو عطا کی، جس میں اضافے کے لیے اس نے مزید کچھ نہیں کیا، یعنی میک اپ نہیں کیا وہ. اور اس کے ساتھ دوسری زینت وہ ہے جو وہ اپنی فطری زینت کو مزید بڑھانے کے لیے اختیار کرتی ہے، جیسے تیاری کرتی ہے، لباس اچھا پہنتی ہے، میک اپ کرتی ہے. ان سب زینتوں کے علیحدہ علیحدہ احکامات. اللہ رب العزت نے پہلا حکم جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو اپنی زینت کسی کو ظاہر نہیں کرنی سوائے چند لوگوں کے، جن کی تفصیل اسی آیت میں آگے آ رہی ہے. اس کا خلاصہ یہ کریں تو ہر نامحرم اس کے سامنے خاتون اپنی کسی قسم کی کوئی زینت ظاہر نہیں کر سکتی، وہ فطری زینت ہو یا تیاری کے ساتھ زینت ہو. خاتون کو اپنی کسی قسم کی زینت کو نامحرم کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں. نامحرم کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے ساتھ زندگی میں کسی بھی وقت نکاح ہو سکتا ہے، خواہ بسا اوقات مخصوص حالات میں اس کے ساتھ کسی رشتے کی وجہ سے نکاح نہ ہو سکتا ہو، اگر وہ رشتہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو، وہ بھی نامحرم ہوتا. مثلا ہر وہ شخص جو خاتون کا محرم ہے، اس کے علاوہ معاشرے میں عام لوگ کسی خاتون کے چچا زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد جو کزنز ہیں، یہ سارے مرد، یہ سارے نامحرم ہیں. اسی طرح بہنوئی وقتی اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، کہ اس کے نکاح میں خاتون کی سگی بہن ہے، لیکن اگر وہ بہن فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو یہ شخص اپنی سالی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اس لیے یہ جو وقتی محرم ہے اس کے ساتھ بھی پردہ ویسے ہی ہے جیسے باقی نامحرموں کے ساتھ. یہ جو ہمارے ہاں ایک تقسیم بنا دی گئی ہے کہ جو وقتی محرم ہیں یا جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پردہ نہیں ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے پردہ ہے. یہ بات کتاب و سنت کے منافی. گھر کے اندر جن لوگوں کی ایکسس ہے اور وہ نامحرم ہیں، ان کا فتنے میں پڑنے کا اندیشہ زیادہ ہے ان کی نسبت جن کی گھر کے اندر ایکسس نہیں. کہ گھر سے باہر تو خاتون عموماً اپنے کسی محرم، کسی مرد کے ساتھ ہی جا رہی ہے یا کچھ اور دیگر خواتین کے ساتھ جا رہی. تو جہاں رابطہ آسان ہے، جہاں ایکسس ہے، وہاں پر مسائل بھی زیادہ ہے. اس لیے سب سے پہلا حکم تو یہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر ہی نہ کرے کسی بھی نامحرم کے ساتھ.
الا ما ظہر منہا، سوائے جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب یہ جو لفظ ہے اس کی وجہ سے علماء میں بڑا اختلاف کہ الا ما ظہر کے اندر کیا داخل۔ عبداللہ ابن مسعود کے موقف کے مطابق وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی انسان خاتون کا لباس، یا وہ جو کام کاج کے دوران خود بخود یا نہ چاہتے ہوئے ظاہر ہو جائے، کسی کی اس پر نظر پڑ جائے۔ اس کے علاوہ چہرہ اور ہاتھ اور باقی زینت یہ سب کے سب پردے کی ہی جگہ ہیں، اور خاتون کو ان تمام اعضاء کو بھی چھپانا چاہیے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ الا ما ظہر کے اندر چہرہ اور ہاتھ داخل نہیں، باقی سب کچھ داخل ہے، لیکن چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی گنجائش ہے۔ اور وہ اس میں دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا قول، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو صحیح طور پر پڑھا جائے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی ہی تائید کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو سورہ احزاب کی آیت میں جو ان کی تفسیر میں قول ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھنا چاہیے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی تمام عورتوں سے یہ بات کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے جلبابوں کے ذریعے سے ایسے گھونگٹ نکال کر اپنے آپ کو پردے میں کر لیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مسلمان عورت کے لیے یہ حکم گھر سے باہر نکلنے پر ہے، اور گھر سے باہر نکلتے اس کو چاہیے کہ بڑی چادر کے ذریعے اپنے پورے جسم کو کور کر لے، اور اپنے چہرے پر ایسے پردہ جو ہے وہ ڈال لے جس طرح گھونگٹ ڈالا ہوتا ہے، اور اس کے لیے صرف اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ رستہ دیکھنے کے لیے اپنی ایک آنکھ کو کھلا چھوڑ سکتی ہے کہ تاکہ وہ کہیں ٹھوکر نہ کھائے اور اس کو رستہ نظر آئے۔ اس آیت میں الا ما ظہر میں وہ کہتے ہیں کہ الا ما ظہر سے مراد یہ ہے کہ خاتون اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، چہرے کے اندر اگر اس نے کوئی سر پر مہندی لگائی ہے، آنکھوں میں سرما لگایا ہے، ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے، یہ ساری چیزیں بھی شامل کر کے یہ ان لوگوں کے سامنے کھول سکتی ہے جو اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے، اور وہ گھر کے اندر داخل ہونے کی تفصیل اسی آیت میں آگے آ رہی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور چہرے کے اوپر جو بناؤ سنگھار کیا گیا ہے، جو میک اپ وغیرہ کیا گیا ہے، خاتون یہ زینت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کھول سکتی۔ ان دونوں اقوال کو سامنے رکھا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے موقف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، گھر سے باہر کے پردے پر دونوں متفق ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس کا جو قول چہرے اور ہاتھ کے کھولنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ صراحت کرتے ہیں کہ یہ خاتون کے لیے کھولنا جائز ہے ان لوگوں کے سامنے جو اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے، اس کے سوا جائز نہیں۔ گھر سے باہر نکلنے پر وہ جو آیت کی ذیل میں قول لے کر آئے وہ ہے۔ بہرحال بعض علماء کی دیگر اور احادیث سے اور روایات سے یہ استدلال ہے کہ خاتون چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے۔ ان ائمہ میں یا علماء میں عصر حاضر کے ایک بہت مشہور عالم علامہ البانی رحمہ اللہ،
اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا علمی موقف یہ تھا کہ پردے کے معاملے میں خاتون چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی. بیت اللہ میں وہ طواف کر رہے ہیں اور ان کے گھر والے ان کے ساتھ، اور ان کے گھر والوں نے چہرہ اور ہاتھ کور کیے ہوئے. دیکھنے والے نے دیکھ لیے اور آ کر ان سے سوال کیا، شیخ آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ خاتون چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی، جبکہ آپ کے گھر والوں نے اس کے برعکس عمل کیا ہوا. تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات بیان کی. انہوں نے کہا وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے. فتویٰ جوازیت پر مبنی ہوتا ہے کہ جائز کیا ہے کیا نہیں، وہاں علماء کا اختلاف ہو سکتا، لیکن تقویٰ کا تقاضا کیا ہے اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. بالکل اس طرح جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ نور میں آگے چل کے وہ آیات آئیں گی کہ جہاں بڑی عمر کی خواتین کے لیے حجاب کے معاملے میں نرمی کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ بڑی عمر میں جہاں اب نہ وہ خود نکاح کی رغبت رکھتی نہ ان کی جانب کوئی نکاح کی رغبت رکھتا ہے، بوڑھی خواتین ہیں، وہ اگر حجاب کے معاملے میں کوئی بہت سخت پردہ نہیں بھی کرتی تو کوئی ان کے لیے فرض نہیں ہے یہ پردہ کرنا. لیکن ساتھ کیا فرمایا، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. اس کے باوجود کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے نرمی رکھی ہے پردے میں، باوجود اس کے اگر وہ زیادہ عفت والا معاملہ اختیار کریں اور پردہ کرتی رہیں، ان کے لیے زیادہ خیر کا سبب. تو یہی معاملہ الا ما ظہر کے معاملے میں بھی ہے. بالخصوص بعض علماء نے اس معاملے میں مسلمان خواتین کی رعایت کرتے ہوئے وہ خواتین جو ایسے معاشروں کے اندر ہیں جہاں چہرے پر نقاب کرنا ناممکنات میں سے، اب وہ ہیں ان ممالک میں، یورپی ممالک میں، دنیا کے دیگر ممالک میں ناممکنات میں سے ہے، بعض جگہ قانوناً جرم بنا دیا انہوں نے. تو اللہ رب العزت نے جو ایک گنجائش چھوڑی ہوتی ہے اس سے وہ مسلمان فائدہ اٹھا لیتے ہیں جہاں ان کے لیے اس پر عمل کرنا ناممکنات. لیکن جہاں اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہوا، ہم وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہیں، حجاب پر کوئی پابندی نہیں، اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے، تو چاہیے یہ کہ خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، تقویٰ کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بات کی طرف توجہ دلوائی تھی، بادروا بالاعمال، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو کام کر سکتے ہو اس کو کر لو. آج جس کام کا کرنا آسان ہے، نیکی اور تقویٰ کا وہ کام اختیار کر لو، اس سے پہلے کہ ایسا ماحول بن جائے کہ نیکی اور تقویٰ کا وہ کام کرنا مشکل ہو جائے. تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے. اور پھر ایک خاص حکم دیا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے چادروں کے ذریعے اپنے گریبانوں کو ڈھانپ لیں. پوری زینت کے اندر سے چند باتوں کو خاص طور پر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. آگے بھی کچھ باتیں ذکر ہوں گی، اس میں سر فہرست بات یہ ذکر ہوئی ہے کہ مسلمان عورت کو اپنے جسم کے اعضاء میں سے اس بات کا بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گریبان پر ایسا دوپٹہ اور چادر اوڑھ کر رکھے کہ جس کی وجہ سے اس کے نسوانی حسن کی جھلک جو ہے وہ باقیوں پر نہ پڑے، کہ یہ فتنے کا سبب. میں یہاں پر رک کر اپنی مسلمان بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. فی زمانہ بہت ساری ایسی محترمات کو ہم دیکھتے ہیں جو حجاب پہنے ہوئے ہوتی،
انہوں نے گاؤن پہنا ہوا ہے، لیکن کیا صرف گاؤن پہن لینا اس بات کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ آپ نے پردے کے تقاضے پورے کر دی؟ اللہ تعالی نے حجاب کا، پردے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ خاتون غیر ضروری طور پر مرد کے لیے زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلے کہ جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ بھی فتنے کا شکار ہو جائے۔ اور آج کل صورتحال کیا ہے؟ گاؤن اور حجاب کے نام پر جو کچھ زیب دن کیا جا رہا ہے، اس حجاب کو مزید ایک حجاب کی ضرورت ہے۔ حجاب کی فٹنگ عام شلوار قمیص سے بھی زیادہ فٹنگ ہے۔ پھر گاؤن پہن لیا اور اس کے اوپر سر پر ایک سکارف بھی پہن لیا۔ وہ سکارف اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صرف گردن کو ڈھانپتا ہے، اور گاؤن اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ یہ حجاب مزید فتنے کا سبب۔ چہرے پر نقاب ہے، آنکھوں میں فل میک اپ ہے، پورا گاؤن پہنا ہوا ہے، اس کے ساتھ خوشبو اس قدر تیز ہے کہ دوسروں کو فتنے میں مبتلا کر رہی۔ حجاب کا مقصد سمجھیے، اور حجاب کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنے والے کی اگر نظر پڑے تو زینت چھپ جائے اور وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ لیکن حجاب کا مقصد یہ ہو کہ زینت ایک اور پہلو سے ظاہر ہو اور دیکھنے والے کی نگاہ اس پر اٹک جائے، تو پھر یہ حجاب نہیں۔ یہ ایک اور شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے کہ ہم نے حجاب تو کیا ہوا ہے، اللہ کا حکم تو پورا کر لیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے اس حکم کے ساتھ تمسخر کرنے کی مثالوں میں سے ایک مثال ایسے حجاب۔ ایک تمسخر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا ہی نہ، اور پوری زینت کے ساتھ گھر سے نکلنا۔ ایسی خاتون کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی، اور جو مرد اس پر راضی ہے اس کے لیے بھی سخت وعید سنائی۔ لیکن ایک تمسخر یہ ہے کہ ہیلے بہانوں سے اللہ کے حکم کو اپنے سر سے ٹالا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ ہیلے کر کر کے اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے۔ اس بات سے ڈرے کہ آپ نے حجاب تو کیا ہو، لیکن وہ حجاب اللہ کے ہاں ایک ہیلے سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، اور الٹا اللہ رب العزت کے احکامات کے تمسخر میں داخل ہوتا ہو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے وہ اپنی چادروں سے اپنے گریبانوں کو ڈھانک لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالی پہل کی جو مسلمان مہاجر خواتین ہیں، صحابیات ہیں، ان پر بے تحاشا رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے جیسے ہی اللہ کا یہ حکم سنا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے گھروں کے اندر گئیں اور وہاں سے انہوں نے اپنی موٹی چادریں تلاش کی، یعنی ایسا کپڑا جو موٹا ہو کہ اس کے اندر سے آر پار دیکھنا ممکن نہ ہو، اور ان کو کاٹ کر انہوں نے اپنے لیے ایسی چادریں بنائی جن کو انہوں نے اپنے گریبانوں میں لٹکایا تاکہ اللہ کے اس حکم کو پورا کر سکے۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اب فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، الا سوائے، اب یہاں سے استثناء شروع ہو رہا کہ کس کے سامنے کتنی زینت کھولی جا سکتی ہے، اس میں استثناء کیا کیا ہے۔ پہلے بات فرمائی لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے لیے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلمان مرد اور خاتون جو نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں، میاں بیوی کا
آپس میں کوئی حجاب نہیں. اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مسلمان بیویاں اپنے شوہروں کے لیے لباس ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے لباس. تو جس طرح انسان کا اپنے لباس سے خود کوئی سطر نہیں ہوتا، اس طرح میاں بیوی کا آپس میں کوئی سطر نہیں ہوتا. بعض روایات جو اس میں پیش کی جاتی ہیں وہ سند ٹھیک نہیں. ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر پر نگاہ نہیں ڈالی تھی. یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے اور دوسری روایت سے متصادم بھی ہے. جو صحیح سند کی روایت ہے، ماں جی فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت اکٹھے ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے. تو الا لبعولتہن، یہاں وضاحت یہ ہے کہ مسلمان خاتون کو اپنے شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہے، بلکہ اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جس قدر بن سور سکتی ہے وہ سارے شوق یہاں پورے کر. اللہ تعالی نے خواتین میں فطرتاً یہ شوق اور جذبہ رکھا ہے کہ وہ بننا سورنا پسند کرتی. تو جب پردے کے احکامات کا ذکر ہوتا ہے تو بعض بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ پھر ہمارے لیے ہے کیا، کہ ہم اپنی زینت کو کہاں کہاں ظاہر کر سکتے. تو اس پر آگے انہی آیات میں تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا. اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے مواقع میں سے سب سے زیادہ بہتر موقع اپنے شوہر کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمان خواتین کی بڑی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور ایسی تیاری اپنے شوہر کے لیے کرے، اذا رأتہ سرتہ، جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کو ایک خوشی محسوس ہو، اللہ کی نعمت محسوس ہو کہ ہر انسان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کا شریک حیات یا اس کی شریک حیات اللہ نے اس کو حسن و جمال عطا کیا. انسان کے اندر اللہ نے ذوق جمال رکھا ہے. خود اللہ رب العزت کو بھی جمال پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا. اس لیے سب سے اہم موقع اپنی زینت کے اظہار کا، جس پر زینت اختیار کرنے پر ثواب بھی ملنا ہے، جہاں آپ اللہ رب العزت کی جنت کے 8 دروازوں سے اپنے لیے آواز لگوا سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی مسلمان خاتون کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی جس سے مرضی جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے یہ سب سے اہم موقع ہے اور ہمارے ہاں اس موقع پہ سب سے کم توجہ ہے. پورا دن کام کرنا، گھر کے ذمہ داریاں نبھانا یقیناً آپ کے لیے ایک ٹف جاب ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے کہ اس گرمی کے اندر بھی باورچی خانے میں کھڑے ہونا، گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا، بچوں کی تربیت کرنا، شوہر کے جملہ معاملات، گھر کے جملہ معاملات کی ذمہ داریاں اٹھانا اور بالخصوص جوائنٹ فیملیز میں دیگر ذمہ داریاں بھی نبھانا. لیکن بہرحال اس کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا کہ جس وقت مرد گھر آئے اور آ کر اپنی اہلیہ کو دیکھے تو وہ اس کے سامنے ایسے حلیے میں ہو جس کی وجہ سے اس کے دل سے دعا بھی نکلے اور وہ اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی سمیٹ. اور فتنے کا دور ہے، مردوں کے لیے گھر سے باہر بہت زیادہ فتنے، اور آپ سے اور مجھ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے کیسے خواتین اپنے تمام کیل کانٹوں کے ساتھ، شیطان کے وسوسوں کے ساتھ گھروں سے نکلتی. مرد یہ سب دیکھتے ہیں. اگر وہ گھر آئے اور اس کو گھر کے اندر اس کا حلال متبادل نہ ملے تو بہت امکان ہے کہ وہ گھر سے باہر کہیں انوالو ہو جائے. جہاں اس میں
مسلمان مردوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور گزشتہ آیت میں اس پر تفصیل بات ہو چکی ہے۔ وہیں ایک مسلمان نیک صالح بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے شوہر کے ذوق جمال کا بھی خیال رکھے اور اس کی جسمانی ضروریات کا بھی خیال کرے۔ وقت مکمل ہو گیا، اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ یہیں سے آگے اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان پر تفصیلاً بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔